مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. علم و باز جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. سہ وریاں دی کرے عبادت روے اللہ کو بیگانہ ہو. غفلت کنو نہ کل سن پردے دل غافل بت خانہ ہو. میں قربان تنہا تھی باہو جنہ ملیا یار یگانہ ہو. حاضرین محترم، ماہ رجب المرجب شریف کے 14 تاریخ ہے. کل 13 رجب المرجب ولادت حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب دن تھا. بلا شک و شبہ مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے. یہی وہ ماہ رجب المرجب شریف ہے جس مہینے کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں والی ہندوستان سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. اور یہی ماہ رجب المرجب شریف ہے جس کی 27ویں رات کو پوری دنیا انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا اور انسان کامل محسن انسانیت امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم مولا کل ختم رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے موجب معراج عطا فرمایا. حاضرین محترم، اللہ رب العزت قرآن پاک کی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں اگر حقیقت کا پتہ نہ ہو
تو اہل ذکر سے پوچھ لیا۔ اگر تم خود حقیقت سے بے خبر ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ توجہ ہے تو ذرا پیار، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اس آیت کریمہ کو یہ سمجھو کہ یہ ایک روشن چمکدار موتی ہے جس کے ہر زاویے سے نور کی ایک شعاع نکل رہی ہے، اس کے ہر حرف سے، اس آیت کریمہ کے ہر حرف سے معانی، مفاہیم، اسرار اور رموز کے دریا جاری ہیں، اور اس آیت کریمہ سے نکلنے والی شعاؤں میں سے ایک شعاع اور ایک کرن سے آج ہم لوگ خیرات حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں حقیقت کی خبر نہ ہو تو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ سوال یہ ہے کہ ذکر سے مراد کیا ہے اور اہل ذکر کون ہے؟ ذکر سے کیا مراد ہے اور اہل ذکر کون ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی ذکر کے محافظ ہیں۔ ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے بعد چار 4000 انبیاء کرام کو تورات کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 4000 نبی تشریف لائے جن کو مستقل شریعت نہیں دی گئی، جن پر کوئی کتاب اور صحیفہ نازل نہیں کیا گیا۔ ان کی یہی ذمہ داری تھی کہ وہ تورات کے احکام پر لوگوں سے عمل کروائیں، لوگوں کو تبلیغ کریں کہ وہ تورات کے احکام پر عمل کریں۔ تورات کی حفاظت کے لیے، اس کے احکام کی بقا کے لیے، قوانین کے اجرا کے لیے 4000 نبی بھیجے گئے۔ جس کتاب کی حفاظت کے لیے 4000 نبیوں کو بھیجا گیا، آج وہ ہمارے ہاتھ میں اپنی اصل حالت پر موجود نہیں ہے۔ 4000 نبی حفاظت کے لیے آئے، لیکن پھر بھی وہ محفوظ نہ رہی، اس میں تبدیلی آ گئی، تغیر آ گیا، احکام بدلے، معانی بدلے، الفاظ بدلے۔ قربان جاؤں مدینے کے چاند پر اللہ رب العزت نے معجزہ قرآن عطا فرمایا، اور آپ کے بعد آپ کی شریعت، آپ کی کتاب کی حفاظت کے لیے ایک نبی بھی نہیں آیا
نہ قیامت تک کوئی نیا نبی آئے گا، لیکن صدیوں کے بعد بھی وہ کتاب اسی طرح ہمارے ہاتھ میں موجود ہے جیسے نازل ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ فقط ایک وجہ کہ وہ تورات خدا نے نازل فرمائی اور حفاظت کا ذمہ انہی کو دے دیا جن کی طرف نازل کی تھی۔ قرآن کریم کو خدا نے نازل بھی کیا اور حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ تو یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ جب ذکر سے مراد قرآن ہے تو پھر آیت کریمہ کا معنی کیا ہوا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ ذکر سے مراد قرآن۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں حقیقت کی خبر نہ ہو تو پھر قرآن والوں سے پوچھو۔ اگر تمہیں حقیقت کی خبر نہ ہو تو حقیقت کی خبر لینے کے لیے قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو۔ یقیناً جس نے بھی قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کے احکام پر عمل کیا، قرآن کی تلاوت صبح و شام کرتا ہے، وہ قرآن والا ہے، وہ قرآن والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کملی والے محبوب نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اہل اللہ کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہو اہل اللہ، جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں وہی۔ ہر قرآن کا قاری قرآن والا، قرآن کا عالم و عامل قرآن والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن والا، لیکن ایک قرآن والا وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں صاحب قرآن نے خود کہا کہ لوگوں سن لو، القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ لم یفترق لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں تب تک جدا نہیں ہوں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جائے۔ قیامت کے دن جب میرا حوض سجایا جائے گا تو میرے حوض پر جب قرآن آئے گا تو ساتھ علی ہوگا، جب علی آئے گا تو ساتھ قرآن ہوگا۔ تو قرآن والا صاحب قرآن خود کہتا ہے کہ اہل قرآن علی ہے۔ تو اب قرآن کی آیت کا معنی کیا بنا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں حقیقت کی خبر نہ ہو تو در بدر ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، مولا علی سے پوچھ لیا کرو حقیقت۔ علی سے پوچھ لو، اگر تمہیں حقیقت کی خبر نہ ہو تو بولو، اگر حقیقت کی خبر نہ ہو تو وہ حقیقت شناس ہیں، وہ حقیقت شناس ہے، انہیں پوچھ لیا کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صحابہ کرام حقیقت شناس نہ تھے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ یہ تو نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کو کسی رنگ میں یکتا کر دیا، کسی کو کسی رنگ میں یکتا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صداقت میں منفرد کر دیا،
تو ابو بکر صدیق ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی جھوٹے تھے، یہ مطلب تو نہیں کہ باقی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدل میں منفرد کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ظالم تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرم و حیا میں یکتا کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی بے شرم تھے، سب حیا والے تھے، لیکن نگاہ مصطفیٰ نے کسی کو کسی رنگ میں یکتا کر دیا، 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 انوکھا کر دیا، منفرد کر دیا. اور مولا علی کو شان علمیت میں انوکھا کر دیا، شان حقیقت شناسی میں یکتا کر دیا. پوری تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں تو صرف 2 ہی ہستیاں ہیں جنہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا سلونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو. صرف 2 ہی ہستیاں میرے علم میں 2 ہی آتی ہیں. میرے مطالعہ میں کوئی تیسری ہستی نہیں آئی جس نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا ہو سلونی، پوچھنے والوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. ایک ذات مصطفیٰ کی ذات ہے. جب ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا سلونی اما شئتم، بخاری ہے، نبی کے علم میں باتیں کرنے والوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. اور دوسری علی المرتضیٰ کی ذات ہے کہ جنہوں نے کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا سلونی، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو آج پوچھ لو، مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ حقیقتوں کے دریا بہا دیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ شان علمیت میں انوکھا کرنا تھا، ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے یار ہیں؟ بولیے کتنے یار ہیں؟ 2 تو پہلو میں لٹائے ہوا ہے، 2 یار تو پہلو میں لیتے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور تیسرے حضرت عثمان غنی جنت البقیع میں، وہ بھی پہلو یار میں ہی ہوئے. لیکن حضرت علی المرتضیٰ وہ ہے نجف معلّہ میں، وہ ہے نجف معلّہ میں. ایک ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ جب 3 یار مدینہ میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، تو چوتھا ظاہری طور پر کچھ مسافت پہ کیوں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ مولا علی کو شان علمیت میں انوکھا کرنا تھا، اور کبھی استاد کے سامنے شاگرد اپنا علم ظاہر نہیں کرتا، کبھی پیر کی بارگاہ میں مرید اپنے روحانی کمال کو ظاہر نہیں کرتا. کوئی علم والا اپنے مرشد و استاد کے سامنے اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا، اور مقصد یہ تھا، اعلان ہو چکا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. کیونکہ علی کی شان علمیت کا اظہار کرنا تھا، کیونکہ مولا علی کو میدان علم میں انوکھا پن اور انفرادی حیثیت دینا تھی. اس لیے اجازت بخش دی کہ جاؤ کچھ ظاہری مسافت پہ چلے جاؤ، تاکہ وہاں کے لوگ تم سے سوالات کریں اور پتہ چلے کہ جس شہر کا دروازہ ہے اس شہر میں علم کتنا ہوگا جب دروازے میں اتنا علم ہے. دروازے کی یہ شان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا.
میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ وہاں لگا ہوتا ہے جہاں دیوار ہو. اگر دیوار نہ ہو تو دروازہ کیسا؟ دروازے کا کوئی تصور رہ جاتا ہے بغیر دیوار کے؟ بولو. اگر گھر چاروں طرف سے اوپن ہو، چار دیواری ہی نہ ہو، تو اکیلا دروازہ کھڑا کرنے کا مطلب. اور اگر دروازہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس شہر کے ارد گرد ساری دیوار اور فصیل بنی ہوئی ہے، کہیں سے داخل ہونے کا راستہ نہیں. اگر شہر علم میں داخل ہونا ہے تو پھر ایک ہی دروازہ ہے، علی گڑھ. بغیر دروازہ ولایت سے کوئی علم نبوت کے فیض کو حاصل نہیں کر سکتا. اب جب یہ پتہ چل گیا کہ علی دروازہ علم و حکمت ہے، تو اب آئیے دربار سلطان العارفین میں کہ ان ادھر سے پیغام کیا مل رہا ہے، ادھر سے درس کیا دیا جا رہا ہے. کہا علم و بات جو کرے فقیری، علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوں. علم کے بغیر جو دعوی فقر کرے تو کافر و مرتد ہوگا، لیکن نہ فقیر ہوگا نہ عارف ہوگا. اور علم تو ملتا ہے مولا علی کے دروازے سے، علم تو ملتا ہے مولا علی کے قدموں سے. گویا کہ سلطان العارفین اعلان کر رہے ہیں اگر ولایت چاہیے، اگر فقر چاہیے، اگر معرفت چاہیے تو پھر مولا علی کی دہلیز پر چومنا پڑے گا. مولا علی کی دہلیز کو چومنا پڑے گا. بغیر دروازہ علم کے نہ کسی پر فقر سن سکتا ہے، نہ معرفت نصیب ہو سکتی ہے. 6 بریاں بھی کرے عبادت، رب اللہ کی ویگا نہ ہو. 6 بریاں بھی کرے عبادت، عبادت کرتا رہے، ذوق دبا لے، چلہ کشی کر لے، جنگلوں میں نکل جائے، لیکن جب تک علی کے دامن سے وابستہ نہ ہوگا وہ خدا کو نہیں پا سکتا. وہ خدا کو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی احب اللہ. جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. ومن ابغض علی ابغضنی. جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مصطفیٰ سے بغض رکھا. ومن ابغضنی ابغض اللہ. جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. اس نے خدا سے بغض رکھا. یوں کہو جس نے دامن علی پکڑ لیا اس نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا. جس نے دامن مصطفیٰ پکڑ لیا اس نے خدا کی بارگاہ کی چوکھٹ تک رسائی حاصل کر لی. اور جس نے علی کا دامن چھوڑا پھر وہ کبھی دعویٰ نہ کرے کہ میں مصطفیٰ تک پہنچ چکا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے. شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کنا نعرف المنافقین ببغضهم علیا. ہم اپنے دور میں مومن اور منافق کی پہچان کر لیا کرتے تھے. علی کا نام لیتے تھے، جو سن کر خوش ہو جاتا ہم سمجھ لیتے یہ مومن ہے. جس کے پیشانی پر شکن آ جاتی ہم سمجھ لیتے یہ پکا منافق ہے. یہ پکا پتہ چلا کہ ایمان اور منافقت کی پہچان علی ہے. ایمان اور منافقت کی پہچان بولو علی ہے. اور میرے دوستو توجہ کرو، صرف دعوی محبت کافی نہیں، دعوی محبت کافی نہیں. علی علی کا نام لیتے لیتے زندگی گزر جائے، علی علی کرتے کرتے
زندگی کی سانسیں ختم ہو رہی ہوں، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر جائے، لیکن کبھی ادھر توجہ ہی نہ ہوئی ہو کہ علی کی تو پہلی سانس بھی اللہ کے گھر میں نکلی۔ علی نے اس دنیا رنگ و بو میں آ کر جو پہلا سانس لیا تو وہ فضا خدا کے گھر کی فضا تھی، وہ گلی کی فضا نہیں تھی، وہ بازار کی فضا نہیں تھی، وہ ہوٹلوں کی فضا نہیں تھی، وہ سینماؤں کی فضا نہیں تھی، بلکہ وہ فضا خدا کے گھر کی فضا تھی۔ اور مولا علی کی حیات ظاہری کے جو آخری لمحات تھے وہ بھی خدا کے گھر میں گزر رہے تھے۔ کفیرا میسر نشد کی سعادت بکابہ ولادت و مسجد شہادت، یہ دو خوبیاں کسی اور انسان میں آدم زاد میں اکٹھی نہیں ہوئی۔ پیدا ہو تو کعبہ ہو، اور اگر شہید ہو اللہ کا گھر مسجد ہو۔ علی پیدا ہو خدا کے گھر میں، آنکھیں بند ہیں، اس سے بہتر کیا ماحول ہوگا؟ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو فقط دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کعبے کے بیرونی دیوار کو دیکھنا عبادت ہے، اس کعبے کی اندرونی فضا کو دیکھنا کتنی عبادت ہوگا۔ علی باہر نہیں، صحن حرم میں نہیں، اندرون حرم میں پیدا ہوئے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بولو تو دیکھ نہیں رہے، 3 دن تک آنکھیں بند رہی، دیکھا نہیں۔ تیسرے دن جب مصطفیٰ کی آغوش میسر ہوئی تو آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی۔ پیارے علی کیوں آنکھیں نہ کھولی؟ اب روایت پر بحث ہے، روایت پر بحث، سند کے اعتبار سے اس روایت پر بحث ہے کہ اس وقت راوی کون تھا، سند کا سلسلہ محفوظ نہیں تھا، اس وقت ابھی اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، وحی کا نزول ہوا نہیں تھا، اس وقت کے راویوں پر اعتماد کیا نہیں جا سکتا۔ سند میں کون لوگ ہیں، روایت پر بحث ہے، لیکن اس روایت کی تائید پر دلائل بھی موجود ہے۔ غوث اعظم جیلانی پیدا ہوتے ہی رمضان کے مہینے میں ماں کا دودھ نہ پیے، اس لیے نہ پیے کہ سورج چاند طلوع ہو چکا تھا اور رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اگر غوث پیدا ہوتے رمضان کا روزہ رکھ سکتا ہے، رمضان اور غیر رمضان میں تمیز کر سکتا ہے، تو جس کے قدموں سے غوث بنتا ہے وہ بھی نبی اور غیر نبی میں پہچان کر پہچان کر سکتا ہے۔ 3 دن تک آنکھیں بند رہی، آنکھیں نہیں کھولی۔ جب آغوش مصطفیٰ کی میسر ہوئی آنکھیں کھول دی۔ پیارے علی ایسا کیوں کیا؟ فرمایا میرا شوق یہی تھا کہ اس دنیا پہ آ کر جب پہلی نگاہ کھولے تو چہرہ مصطفیٰ پر پڑے، پہلی نگاہ کھولے تو چہرہ بولو چہرہ مصطفیٰ پر۔ کعبے کی فضا ہے، اگر وہاں آنکھیں کھل جاتی، اگر وہاں آنکھیں، تو پیدا ہوتے ہی لمحہ اول میں علی کی عبادت شروع ہو جاتی، کیونکہ کعبے کو دیکھنا جو عبادت ہے بڑی فضیلت ہے۔ لیکن مولا علی نے سبق کیا دیا؟ ارے محبت کے میدان میں عبادت اور اجر اور ثواب کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ چہرہ یار کو دیکھا جاتا۔ چہرہ یہ عشق کی دنیا ہے، یہ محبت کے قانون ہیں۔ ہم عبادت کے ثواب قربان کر دیں گے، اور یہ تو بچپنا ہے، یہی پہلے دن کا سبق ہے،
یہی آخر کا سبق ہے. ادھر علی کی اس ادا کو دیکھو اور ادھر علی کی اس ادا کو دیکھو. جب عصر کی نماز جا رہی تھی لیکن مصطفیٰ کے چہرے سے لگ رہے پانم گزارا نہیں کیا. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، عصر کی نماز کو وقت پر ادا کرنا بھی عبادت. ادھر بھی علی نے عبادت کو چھوڑا دیدار مصطفیٰ کے لیے، ادھر بھی علی نے عبادت کو قربان کیا دیدار مصطفیٰ کے لیے. تو پھر میرے مصطفیٰ نے وہ لاجپال فریضہ توڑتے نہیں، لاجپال فریضہ توڑتے نہیں، در آیا نو خالی موڑتے نہیں، جی باں پھڑ دے انہوں چھوڑتے نہیں. کچھ خیر خزانے علی تو نے خدا کی عبادت قربان کی میرے دیدار کے لیے، نماز قربان کی میرے دیدار کے لیے. تو پھر اب سن لے النظر الی وجہ علی ہوگا عبادت. اب جو تیرے چہرے کو دیکھے گا اسے بھی ثواب عبادت ملے گا. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے بابا فرید الدین گنج شکر نے جنت چھوڑ دی کہ جنت نہیں چاہیے، وہ جنت نہیں چاہیے جو غیر کو منہ دیکھنے سے ملتی، اپنے یار کا دیدار کرنا ہے بس. غیر سے اگر غیر کو دیکھنے سے جنت ملتی ہے تو ہمیں وہ جنت نہیں چاہیے. تو انعام کیا ملا کہ فرید تو نے ایک جنت چھوڑی ہے، اب تیرے قدموں میں جنت ہوگی، جو بھی گزرے گا انہیں جنت کی جنت کی خوشخبری دے دی جائے گی. تو حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں پیدا ہوئے تو خدا کا گھر، شہادت ملی تو خدا کا گھر. ارے علی المرتضیٰ کی زندگی کا لمحہ اول بھی خدا کے گھر میں اور لمحہ اخرى بھی خدا کے گھر میں. علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے مسجد کی طرف چل کے نہیں آتا، علی کا نام کس منہ سے لیتا؟ بولو تو صحیح. جو دن میں 5 مرتبہ مسجد میں کیا ایک مرتبہ بھی مسجد میں نہ آئے، جو مہینوں کے مہینوں مسجد میں نہ آئے، بولو وہ کہتا ہے میں محب علی ہوں، حبدار ہاں علی دا. علی کی محبت ہے تو پھر وہاں کیوں نہیں آتا جہاں علی المرتضیٰ نے اپنی زندگی کا پہلا سانس لیا؟ بولو یار بولو. اور پھر کیسا تسوتی دے دی، فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. اب کوئی قرآن کا دعویٰ کرے، علی کا دامن ہاتھوں میں نہ ہو. کملی والے محبوب نے فرما دیا قرآن علی کے بغیر نہیں رہتا. پتا چلا وہ قرآن کی محبت میں جھوٹا ہے. اگر کوئی علی 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 کے نعرے لگائے لیکن قرآن سے تعلق نہ ہو تو سن لو علی قرآن کے بغیر نہیں رہتے. بولو علی قرآن کے بغیر نہیں رہتے. پتا چلا اسے اپنے آپ میں غور کرنا ہوگا. سچا وہ ہے جن کی زبان پر کبھی علی کا نام ہو کبھی قرآن کی تلاوت ہو. آؤ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کے دن ہے، ولادت کے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف میں ولادت دی. علی کو پیدا بھی کیا تو اپنے گھر میں، اور جب حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے تو بھی خدا کے گھر میں. اس سے سبق لو. مسجد میں باپ، سجدے میں بیٹا ہوا شہید. جب باپ مسجد میں شہید ہو رہا ہے تو باپ کو دیکھ کر ہی تو بیٹا تربیت لیتا ہے. امام حسین سجدے میں سر کیوں نہ کٹاتے؟
جب اپنے باپ کی شہادت مسجد میں نہیں پوچھتے تھے. مسجد میں باپ سجدے میں دیتا ہوا شہید، سجدے سے کیا لگاؤ ہے اس خاندان، اس خاندان کا لگاؤ سجدوں سے کتنا ہے. اگر ہم واقعی محبت علی، محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی سجدوں کا لگاؤ رکھنا ہوگا، ہمیں بھی مسجد سے تعلق جوڑنا ہوگا، ہمیں بھی قرآن کے ساتھ پابندی اختیار کرنا ہوگی. سلطان العارفین نے یہی سبق دیا ہے، علم و باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. علم کے بغیر فقیری نہیں، علم ملتا ہے دہلیز علی سے. لہذا علی کے بغیر فقر اور معرفت نہیں ملتی. شے مریا بھی کرے مان روے اللہ کی بیگانہ ہو. غفلت کلونا کھل سن پردے، دل جاہل بت خانہ ہو. میں قربان کے نامی باہو جن کا ملیا یار نگانا علینا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.